بدکاری کا ایک عظیم نقصان یہ ہے کہ بدکار مرد ہو یا عورت، اس کے دل سے آہستہ آہستہ برائی کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ غیر محرم سے اس طرح کی گفتگو کرنا، رابطے رکھنا، وہ برائی کا احساس اندر سے مٹا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض مرتبہ یہ دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ یا نظر بھی مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں کہ میرے ساتھ کام بن جائے اور وہ گناہ کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ سے یہ مانگ رہے ہو، برائی کا احساس بڑھ جاتا ہے۔ اور بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ اپنی ان بے حیائی کی کارروائیوں کو دوستوں میں بیٹھ کے ذکر کرتے ہیں، فیس بک کے اوپر، ٹک ٹاک کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کو لوگوں کے سامنے علل اعلان لے کر آتا ہے، گویا کہ اللہ تو چھپا رہا ہے اور یہ کھول کے بتا رہا ہے، اعلانیہ گناہ کر رہا ہے، یہ غداری کا مرتکب ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف۔ حدیث کے اندر آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ہر گروہ کے لیے معافی ہے مگر وہ لوگ جو برائی علل اعلان کریں، ایسے جو ہے نا وہ ڈنڈے کی چوٹ پہ کریں، فرمایا ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ پھر ایک دینی نقصان یہ ہے کہ گناہوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اس ایک گناہ کی وجہ سے گناہوں کی آگے لمبی سیریز چل پڑتی ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا تو اس گناہ میں کوئی بات ہی نہیں، جھوٹ کی سیریز، پھر جو ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ، اور اگر کسی کو شک پڑ جائے تو جھوٹی قسم کھانا بھی کوئی مسئلہ نہیں، کلمے پڑھ لینا بھی جھوٹے طور پہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ عام کامن ہے۔ ایک کالج کی بچی تھی، گھر میں کسی کو شک ہو گیا، اس نے اپنے ماں باپ کو یقین دلانے کے لیے یہ کہہ دیا کہ مجھے مرتبہ کلمہ ہی نہ ملے اگر میں نے اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کیا۔ یعنی گناہوں کی ایک سیریز شروع ہو چکی ہوتی ہے، اور پھر اگر جس کے ساتھ یہ رابطہ کیا جا رہا ہے وہ شادی شدہ ہے، عورت ہے تو خاوند سے بدزن کیا جائے گا، اور مرد ہے تو عورت سے بدزن کیا جائے گا، میاں بیوی کے اندر توڑ کے بارے میں بھرپور محنت کی جائے گی۔ تیسرا دینی نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بدکار مرد ہے یا عورت، ان کے اندر سے غیرت ختم ہو جاتی ہے، کام ہی بے غیرتی والا ہے۔ یہ اگر عورت ہے اپنی بیٹی، خود ہے اور عورت بدکار ہے، اپنی بیٹی کو بھی اسی کام میں دیکھے گی، اس کو روک نہیں سکے۔ مرد ہے وہ اپنے بیٹے کو دیکھے گا، خود بھی بدکار ہے، وہ اس کو روک نہیں سکے گا، غیرت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح میں نے بیان کیا نا کچھ دن پہلے اسی سیریز کا، غیر محرم کے ساتھ باتوں میں، تو مجھے اس طرح کے بھی میسج آئے، جناب غیر محرم تو غیر محرم، ابھی تو گھر میں محرم عورتیں محفوظ نہیں، بھائیوں کے ہاتھوں بہنیں محفوظ نہیں۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے جب غیرت ختم ہوتی ہے، ماں اپنی بیٹی کے لیے یا بہن اپنی بہن کے لیے، سہیلی اپنی سہیلی کے لیے گناہ کے راستے ہموار کر رہی ہے۔ یہ غیرت ختم ہونے کی کھلی نشانی، یہ بھی عام ہو رہا ہے، خاص طور سے سہیلی کے لیے گناہ کے راستے ہموار کرنے کا بھرپور مظاہرہ کرتا ہے۔ ایک نقصان دینی یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے، توبہ کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ بعض مرتبہ یہ جب بدکاری کرنے جاتے ہیں تو دل میں سوچ رہے ہوتے ہیں بس یہ آخری ہے، اس کے بعد نہیں کریں گے، لیکن اس کے بعد پھر آخری کرتے ہیں، پھر اس کے کچھ دن بعد پھر آخری کرتے ہیں، وہ آخری ختم ہی نہیں ہوتا، توبہ کی طرف آتے ہی نہیں، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے راز کھل جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی مقدر ہوتی ہے، آخر میں آنے سے پہلے ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ پانچواں دینی نقصان یہ ہوتا ہے کہ قلب پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے، دل جو ہے نا پتھروں سے زیادہ سخت۔ اور چھٹا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نیکیوں سے محرومی، مسجد میں جانے کا دل نہیں کرتا، ذکر عبادت کا دل نہیں کرتا۔ اس شخص کی حالت ایک بیمار شخص کی حالت ہو جاتی ہے، اس کے لیے چلنا پھرنا، بوجھ اٹھانا ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ اسی طرح جو بدکار لوگ ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، ان کے لیے بھاگ کے نیکی کرنا یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ مناجات کی لذت سے محروم، تکبیر اولیٰ سے محروم، معمولات کی پابندی سے محروم، اتباع سنت سے محروم، اللہ والوں کی مجالس میں حاضری سے محروم، یہ سب چیزیں ان کے ساتھ پھر آتی ہیں۔
सातवां नुकसान क्या होता है दीनी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से ही वहशत हो जाती है, अल्लाह ताला के बारे में बदगुमानी पैदा हो जाती है, अल्लाह ताला से मायूसी पैदा हो जाती है। जिक्रुल्लाह में तो दिल ही नहीं लगता, मुसल्ले पे तो बैठ ही नहीं सकता जिक्र के लिए, कुरान मजीद की तिलावत नहीं इससे होती। ये सब मामलात इसके साथ आते हैं। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत का मुस्तहिक, मशरूत हलाला करने वाला करने वाली, इस पे भी लानत। ये भी बहुत कॉमन चल रहा है, गुस्से में आके 3 तलाक दे देते हैं और उसके बाद फिर हलाले के लिए कोशिश करते हैं। बड़ी इस मामले में तो बहुत ज़्यादा बेहयाई फैलती चली जा रही है। कई महीने हो गए, खातून ने मसला पूछा, बताया ये मशरूत तो हराम है, जायज़ नहीं है, लानत की गई है। तो जी नहीं, मैंने तो बिल्कुल जायज़ हलाला करवाया है, सब कुछ पहले से तय करके सब कुछ जायज़ करवाया है, सारा कुछ जायज़ तरीके से करवाया है। वही जैसे कल वो नौजवान कह रहा था ना, कोई ऐसी ऐप हो जो नौजवानों को बताया जाए ताकि वो इस बेहयाई से बचें। मैंने क्या कहा था उसको, मैंने कहा भाई जब हम पहली ही बात ये कहेंगे नामहरम को देखना हराम है, वो उस ऐप को आपके दोस्तों पर किसी ने खोलना है, मैं पहले ही इसको बंद कर देना। उनको तो चाहिए ऐसी बात कि जिसमें उनकी ख्वाहिशात सारी पूरी हो जाए और ऊपर से किसी दीनदार का उनको शेल्टर भी मिल जाए कि गुनाह को वो चाहते अपनी मर्जी पूरी करना है, लेकिन ये चाहते हैं कि रिंद के रिंद भी रहें और जन्नत भी हाथ से न जाए। तो मशरूत हलाला तय करके, चीज़ों को तय करके, ये भी लानत की गई है। इसी पे तो लानत है, जिस हलाले की इजाज़त है उस पर तो लानत नहीं है। जब आपने पहले ही सारी डीलिंग कर ली, एक एक बात तय हो गई, यही तो मशरूत है, सब कुछ तय कर लिया, ये भी बहुत हो रहा है। फिर इसका एक और दीनी नुकसान ये होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की गैरत को ललकार रहा होता है। हदीस के अंदर आता है, उम्मत मोहम्मद, अल्लाह की कसम, इस बात पर अल्लाह ताला से बढ़कर किसी को गैरत नहीं आती जब कोई मर्द या औरत ये काम करे, अल्लाह की गैरत को ललकार रहे हो। और हदीस में ये बात मौजूद है, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है कि जब बंदा ये बदकारी करता है तो ईमान उसके दिल से निकल जाता है, और जब वापस वो आता है तो फिर ईमान वापस आ जाता है। जब उस गुनाह से निकलता है तो ईमान वापस आता है। यानी ये शख्स कुछ वक्त तो फिर बेईमानी का गुजार रहा है ना, ईमान के बगैर गुजार रहा है। और एक और सही बुखारी शरीफ की हदीस है, ज़ानी जब जिना करता है उस वक्त मोमिन नहीं होता। जो कुछ सुना गया अल्लाह इस पर अमल करने वाला और आगे लोगों तक पहुँचाने वाला बनाए। मज़ीद इस्लाही बयानात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ईमान और यकीन को सब्सक्राइब करें।